اچھا، روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں۔ وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں خلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، میں ایک دو چلو پانی پی لوں، لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو، جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھپ سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے، دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا، جنت کے درخت ملیں گے، جنتی کھانے ملیں گے۔ اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو۔ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے، روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے۔ لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے، نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے۔ دیکھو، کام کم کر دینا، کاروبار کم کر دینا، تھوڑے پیسے کم کما لینا، مگر روزہ مت چھوڑنا، کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا، میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں، انا اجزا بہی، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں، بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے۔ دیکھو، حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دیکھو ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی شراب تیار کر رکھی ہے۔ مردوں کو زیور پہننے سے منع کیا کہ دیکھو یہاں زیور مت پہننا، سونا چاندی مرد کو پہننا الاؤ نہیں ہے، مگر جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے۔ ادھر حرام عورتوں کی طرف، ناجائز عورتوں کے پاس جانا، جو حرام ہیں ان کے قریب مت جانا، جی تو چاہتا ہے، شیطان تو بلاتا ہے، مگر حرام کاری سے بچ جاؤ، اللہ نے جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہیں۔ اگر آپ اس لاجک سے دیکھیں نا، جس چیز سے شریعت نے ہمیں یہاں روکا ہے، جس کا دل بھی چاہتا ہے، شریعت نے یہاں سمجھا دیا کچھ سال رک جاؤ، جنت نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ نے آلٹرنیٹ شاندار وہاں تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بڑے گھر دیکھ کر اپنے گھر پہ مایوس نہ ہو جاؤ، صبر کی زندگی گزارو، اللہ نے بڑے بڑے محل جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ تمہارے پاس اگر یہاں گاڑی نہیں ہے، مایوس نہ ہونا، حرام کی طرف مت جانا، جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی سواریاں تیار کی ہیں۔ یہاں اگر مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، پیسے تھوڑے ہیں، حرام کی طرف مت جانا، صبر کر لینا، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی دسترخوان لگائے ہوئے ہیں، جنتی مشروب موجود ہیں۔ ارے انسان جو تمنا کرے گا اللہ اس قسم کا کھانا اس کے سامنے عطا فرما دے گا۔ تو جب وہ نعمتیں موجود ہیں تو کچھ صبر کے ساتھ، کچھ قناعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور حلال روزی کے ساتھ زندگی گزار لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔